بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر اقبال، دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز۔ عمران خان نے جو ٹرک کھیلنی تھی اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس فیصلے کو لے کر حکومت کیا کرے گی، ساتھ ہی ساتھ اب جو یہ فیصلہ ہے اس میں پی ٹی آئی کا کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور جو عمران خان نے گیم کھیلی ہے، اب اگر دونوں صوبوں میں عمران خان کی حکومت آ گئی تو پھر عام انتخابات میں سچویشن کس جانب جائے گی، اور ساتھ یہ ویڈیو میں بتائیں گے کہ 90 دن میں اگر الیکشن نہیں کراتے تو آئین نگراں حکومتوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، نگراں حکومتوں کی حیثیت کیا رہے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا کہ اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں باقاعدہ طور پر الیکشن کروائے جائیں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ دینا اب صدر کا کام پنجاب میں، گورنر کا کام خیبر پختونخوا میں، الیکشن کمیشن کے ساتھ اب مل کر یہ تاریخ کا معاملہ ہوگا۔ کچھ پیچیدگیاں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو اس وقت اس فیصلے کو لے کر آئیں گے سامنے۔ ان پیچیدگیوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور اب پی ڈی ایم کس جگہ جا کر پھنسی ہے، خاص طور پر پاکستان مسلم نون، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، جن کے دو صوبوں میں الیکشن جنہوں نے لڑنا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 9 رکنی یہ بینچ تھا، 4 ججز الگ ہو گئے ہیں، 5 ججز نے یہ کیس سنا ہے، پھر 3-2 سے یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اب بظاہر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ 4 ایک طرف، 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف، یعنی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے 3-6 کے ساتھ کہ یہ تو پٹیشن رد کر دی گئی ہے۔ یہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی قانونی نقطہ نکالا جائے گا، اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا۔ گورنر پھر سے کہیں گے کہ جناب یہ اس میں یہ معاملہ ہے، وہ کیونکہ وزارت قانون یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت دے دوں۔ بینچ نے پہلے ہی 23 فروری کے حوالے سے خود نوٹس تھا، 23 فروری کا فیصلہ انہوں نے دے دیا تھا۔ جب انہوں نے وہ فیصلہ دے دیا، اختلافی نوٹ پڑھے گئے، اس کے بعد اسی بینچ میں سے 5 لوگوں نے یہ کیس سنا۔ اب 3-2 سے یہ فیصلہ آ گیا۔ منصور علی شاہ صاحب اور مندو خیل صاحب، ہم نے کل ویڈیو میں کہا تھا کہ 4-1 سے آئے گا، لیکن بہرحال تھوڑا سا اندازہ ہمارا اوپر نیچے ہوا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید جسٹس مندو خیل جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن ہونا چاہیے، آئین اور قانون 90 دن کی بات کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ 90 دن میں آئین کا بات نہیں کر رہا الیکشن کی۔ انہوں نے یہ صرف یہ کہا کہ 184 کے تحت یہ جو سو موٹو ہے وہ بنتا نہیں ہے، جو پہلے بھی ججز جو ہیں دونوں وہ بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا 184 کے تحت یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے یہ بنتا نہیں ہے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانب یہ چیزیں ہوں گی، اگر فرض مال یہ عمل نہیں ہوتا، ریویو کے لیے دوبارہ یہ جاتے ہیں وہی درخواست گزار، جب وہ جائیں گے تو پھر فیصلہ جو ہے دوبارہ ان کے حق میں آ جائے گا، یعنی الٹیمیٹ الیکشن ہونا ہے، لیکن اس میں رکھنا ڈالا جائے گا ہر حال میں، کیونکہ یہ چیزیں اب 2-3 چیزیں اس میں اور ہیں۔ اب تکنیکی بنیادوں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ کیونکہ سینسس ہو رہا ہے، سینسس ختم ہونا ہے اس مہینے میں، پھر 6 مہینے بعد ڈی لیمیٹیشن کے ریزلٹس آنے ہیں، یعنی کہ تقریباً 7 ماہ بعد الیکشن پہلے ممکن نہیں ہے۔ یہ مدعا ہے اس وقت حکومت کے پاس، لیکن آئین جو ہے وہ بڑا کلینکل ہے، آئین بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ آئین یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کیا لمیٹیشن، کیا ڈی لمیٹیشن، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آئین میں نہیں ہے۔ آئین کی منشا جو ہے وہ یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروایا جائے۔ کل بھی ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ آئین سب سے سپیریئر ہوتا ہے، اس کے بعد ایکٹ یا قانون لا وہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے آئین ہوتا ہے، اور آئین بہت کلیئر کہہ چکا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں گے۔ اب ان 90 دنوں میں اگر یہ الیکشن نہیں کروائے جاتے تو یہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کا کوئی وجود برقرار نہیں رہتا، یہ اللیگل ہوگی، کیونکہ نگران حکومتیں آئین کے اندر 90 دن کی ہیں۔ اگر آئین میں 90 دن کی جو حکومت موجود ہے، 90 دن کے بعد اس کی کیا اہمیت رہے گی، کیا اس کی حیثیت رہے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا کوئی آئینی ترمیم لے کر آئیں گے؟ کیا اس وقت حکومت جو ہے وہ پارلیمان میں کوئی چیز لائے گی، اس کے اوپر قانون سازی کرے گی؟ یہ کرنے کے بعد وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے کہ اگر آئین کے اندر ایسی
غیر قانونی قسم کی ترامیم انہوں نے اپنی ذات کے لیے کی تو مسائل ان کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے قانونی ماہرین یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری تیاری ہم نے آپ کو 4 دن پہلے سے کہا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کہہ رہی ہے الیکشن اناؤنس ہونے والے ہیں، اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دی جائے گی اور فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا، کیونکہ معاملہ آئین کا تھا اور آئین بڑا کلیئر تھا، اس لیے ہم گھڑی کی ٹک ٹک بتا رہے تھے آپ کو۔ اب زور کا جوڑ پڑنے لگا ہے خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، اور حالیہ انتخابات میں، اور حالیہ جو لہر ہے عمران خان کی، اس میں یہ معاملہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہی ہے جماعت پاکستان تحریک انصاف۔ اب جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ خبر آپ کو دے دیں، حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں نااہل کروایا جائے کسی نہ کسی کیس میں، تاکہ عمران خان جو الیکشن کا پورا ایک شیڈیول ہے، الیکشن کا جو ایک حصہ ہے، اس سے وہ ہٹ جائیں۔ یعنی جو بار بار بات کر رہی ہیں مریم صاحبہ، قاسم صاحب وعدہ پورا کریں۔ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کو انصاف دیا جائے، یعنی کہ نواز شریف پر پابندیاں ہٹائی جائیں، عمران خان پر لگائی جائیں، عمران خان کو کھڈے لائن لگا کر اس کے بعد الیکشن کروایا جائے، یہ ان کے ساتھ ڈیل ہے، اور وہ ڈیل کا اس وقت جواب مانگ رہی ہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام اس وقت کھڑی ہو گئی ہے سامنے، پاکستان کی عوام سامنے کھڑے ہونے سے اس ڈیل میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن کمال آفرین مریم صاحبہ کے حوالے سے ہے، ساہیوال میں جب وہ تقریر کر رہی تھی تو میں ہنس رہا تھا کہ ایک دن پہلے آپ جام پور کا الیکشن 30,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں، اور اگلے دن آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر نواز شریف ہے، سب سے مقبول ترین جماعت نون لیگ ہے، اور ہم الیکشن جیتیں گے۔ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے، مطلب وہ جنوبی پنجاب جس کو نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا گڑھ کہہ رہے تھے وہ لوگ، وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملا کر بھی پی ٹی آئی جتنے ووٹ حاصل نہیں کر پائے ہیں، بلکہ باقی بھی 1-2 جماعتیں، تو پھر اب کس طرح سے جیتیں گے؟ کوئی سائنس سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں اگر جھرلو پھرنا ہے تو پھر تو تیار ہے، یہ قوم تیار رہے کہ جھرلو پھرنا ہے پنجاب کے اندر اور کے پی میں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑا نقطہ اہم ہے، نقطہ یہ ہے کہ جب یہاں پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائے گا، 5 سال کے لیے الیکشن ہے، اگر فرض محال جی پاکستان تحریک انصاف دونوں صوبوں میں اپنی حکومت بنا لیتی ہے، تو اس کے بعد اکتوبر یا اگلے سال کے آغاز میں یا جب بھی عام انتخابات قومی اسمبلی کے ہونے ہیں، تو قومی اسمبلی کا تو سب سے بڑا چنک پنجاب میں ہے، سب سے بڑا چنک 140-41 سیٹیں ہیں، خیبر پختونخوا میں پھر سیٹیں ہیں۔ اب جب ان 2 صوبوں میں حکومت پی ٹی آئی کی اگر بن جاتی، فرض کرتے ہیں، تو انتظامیہ ان کے انڈر، سارے کے سارے جو آر اوز الیکشن کمیشن کو دینے ہیں وہ ان کے انڈر، پریزائڈنگ آفیسر دینے ہیں وہ اس گورنمنٹ کے انڈر، یہ تمام تر چیزیں جب ان کے انڈر چلی جائیں گی تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ 5-6 ماہ میں یہ حکومت بن جاتی ہے، جب لوگوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ پنجاب میں اس کی حکومت ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد سب سے زیادہ پار تو صوبوں کے پاس ہے، کہ بھائی اب انہی کا ایم این اے بنوا لو تاکہ اپنے علاقے میں کام ہو جائے، کچھ لوگوں کی نوکریاں ہونی ہیں وہ ہو جائے، صورتحال بہتر ہو جائے۔ اگر دوسری پارٹی کا ایم این اے بن گیا، ادھر ایم پی اے بن گیا، تو پھر اندازہ لگا لیجئے کہ سچویشن کیا ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی ٹرک تھی جو عمران خان نے کھیلی، اور عمران خان اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔